أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہمارا معراج کا واقعہ الحمدللہ چل رہا ہے، تو اس میں اس کے معلومات کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرنے میں بے شمار اجر و ثواب بھی ہے جی، اور اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک وعد و نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، اس کا بھی بیان اس میں ہے جی۔ تو بہرحال ہم بیان یہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر ہے قرآن کے اوپر وہ جاری تھا جی۔ بعض مقامات پر آپ کو جبریل علیہ السلام نے بامر ربی اللہ کے حکم سے نماز پڑھنے کا کہا، وہاں اس نے نماز پڑھی اور پھر مختلف گناہگار یعنی کیا ہے طبقات کے اوپر سے گزر ہوا جو ان کو سزائیں ہو رہی تھی، اور اسی طرح جو نیک اور یعنی مجاہدین ہیں یا وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون اس کے جہاں سے گزر ہوا کہ وہ جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھی جی جی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سفر جاری رہا تو پھر میں دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے، پتھر ہے اور اس کا چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر سے بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے۔ پھر وہ دوبارہ نکلنے کے بعد وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا جی۔ تو میں نے پوچھا یا جبریل من ہذا، یہ کون ہے، کیا ہے جی؟ اور میں یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی بڑا بول بولتا تھا پھر اس پر نادم تو ہوتا لیکن لٹا نہیں سکتا، جی۔ بڑا بول جو شریعت کے خلاف ہے یا وہ بات کہتا ہے جس کو اس نے کرنا نہیں ہے یعنی پورا نہیں کرنا، ویسے جسے کہتے ہیں پڑھ مارنا جی، تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ایسا عہدے پر بتائے کہ میرے یہ تعلقات ہے، میں تیرا یہ کام کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور پھر لوگوں سے پیسہ بٹورے یا غلط بیانی کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، اس طرح کا جی جی۔ تو فرمایا کہ اس کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک وادی میں پہنچے، ایک میدان میں پہنچے، وہاں نہایت نفیس خوشگوار ٹھنڈی ہوا جی، اور دل خوش کن معطر خوشبودار راحت و سکون کی مبارک صدائیں سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے جی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز آ رہی، بڑی میٹھی اور پیاری اور خوشبودار اور معطر آواز آ رہی۔ جی جی۔ پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے، تو جواب ملا کہ یہ جنت کی آواز ہے، اور آواز میں کیا کہہ رہی ہے جنت؟ وہ کہہ رہی ہے کہ خدا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے ریشم، موتی، مونگ، سونا، چاندی، دام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب وغیرہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جی، اور مولا کریم تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیرے اندر اور اپنے نیک بندوں کو داخل کروں گا، کہ اسے خدا کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ میرا تو نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مومن مرد عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، نہ میرے برابر کسی کو سمجھتا ہو، وہ سب لوگ تجھ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ جی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو اس سن کر جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ مجھ سے محروم نہیں رہتا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں، جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے کفایت کرتا ہوں، میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے، محمد نجات یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بہتر خالق ہے۔ یہ سن کر جنت نے کہا اب میں خوش ہو گئی جی۔ یہ جنت کی آوازیں تھی، یہ جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت کو جواب ملا، جبریل علیہ السلام نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب جنت جو ہے وہ خاموش ہو گئی جی، یعنی خوش ہو گئی کہ اللہ نے
اپنا وعدہ پورا فرمانے کا دوبارہ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور اپنے وعدے کی خلافورزی نہیں کرتا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا سفر آگے جاری رہا. ایک دوسری وادی میں پہنچے جہاں بہت بری بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو تھی. آپ نے اس کی جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے خدایا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے، میرے توق مجھے وہ دے دے، میرے توق اور زنجیر، میرے شعلے اور میرا تھور کا درخت اور میرا لہو پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں، میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت ہے، کچھ وہ دے جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر خبیث منکر اور بے ایمان مرد عورت تیرے لیے ہے. یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کر لی اور خاموش ہو گئی. جی. یہ تو ہے جہنم اور جنت کی آواز. ایک وادی سے گزر ہوا تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور مہکیں آ رہی ہیں اور وہ آواز لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آگے جواب. ایک وادی سے گزر ہوا تو اس میں جو ہے نا وہ بدبودار آواز ہے اور یعنی کیا ہے بھیانک قسم کی وہاں آوازیں ہیں اور بدبو آ رہی ہے. تو وہاں سوال کرنے پر جواب دیا گیا کہ جہنم ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ پورا کرنے کا فرمایا، وہ خاموش ہوئے. جی. سفر یہ جاری رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک گروہ ہے جن کے منہ، زبان اور ہونٹ، منہ بھی، زبان، ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتی ہیں، یعنی یہ ان کو سزا دی جا رہی. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر اور CID ہیں جو رعایا کی طرف سے جھوٹی خبریں پہنچا کر لوگوں پر ظلم کرواتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو سزا ہو رہی ہے. جی. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے آگے چلے. تھوڑی دور جا کر ملاحظہ کیا، دیکھا کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں، بندھے ہوئے ہیں. ملائکہ ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور انہیں کھانے کو دیتی ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا جناب یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، اب قیامت تک یہ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے. کون سا طبقہ جس کی سزا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نہیں دیکھا اور نہیں بیان کیا اور نہیں بتایا. سننے سمجھنے کے بعد بھی اللہ معاف فرمائے امت جو ہے وہ غفلت کی زندگی میں اور گناہوں کی زندگی میں جو ہے وہ جا رہی ہے اور خسارے میں جا رہی ہے. اللہ تمام امت کی مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جس کا منہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی، نیچے کا ہونٹ ان کا زمین پر پڑا ہوا کھستا ہے، اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا ہے، لہو اور پیپ ان کے منہ سے جاری ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی بدبو سے میدان ہی یعنی سڑا جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا یہ شراب خور ہیں، شراب پینے والے ہیں. اور فرمایا اتنی سخت ان کو سزا دی جا رہی. آج اللہ معاف فرمائے کھلے عام شراب کی جام چلتی ہیں، بیاہوں شادیوں میں، اسی طرح دوسرے تہواروں پہ تقاریب میں پرمٹ دیے جا رہے ہیں، کھلے عام چل رہی ہے. کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے جی، اور کوئی اللہ کا خوف اللہ معاف فرمائے نہیں ہے جی. اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ شراب کا نام بدل کر اور وہ شراب پیئیں گے اور کہیں گے یہ تو شراب ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں چیز ہے. وہ زمانہ بھی اب آ چکا ہے، اللہ معاف فرمائے. جی بالکل. بہرحال فرمایا میرا گزر ایک اور گروہ پر ہوا جن کے منہ سور کے سے تھے، سور کی طرح، ان کی زبانیں پشت کی جانب سے کھینچی گئی
اور وہ سخت عذاب میں مبتلا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا حضرت یہ جھوٹی گواہی دینے والی جی اللہ معاف فرمائے آج عدالتوں میں کچہریوں میں میٹنگوں میں چرگوں میں اتنی جھوٹی گواہی اور جھوٹی شاعتیں باتیں چل رہی. کوئی 5% جو ہے وہ سچا ہے، باقی سب کیس جھوٹے، اور لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے مکان پلاٹ جائیدادیں ہڑپ کرنا اور اس پر سے جھوٹی گواہیاں دینا. یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ کی بنگلے یہیں پہ رہ جائیں گے، اور خالی ہاتھ جانا ہے. 2 چادریں بھی پتہ نہیں نصیب میں قسمت میں ہے یا نہیں ہے. جی کہاں موت آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے، کس کی ہم غذا بنتے ہیں، تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ بھولا ہوا انسان. آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا جبکہ سکندر بادشاہ مرنے لگا تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. لوگوں نے نکال دیے اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ ایسے کیوں کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ تاکہ جو موجود ہیں لوگ اور آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ دھوئے دھوئے زمین پر سلطنت کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے تو ہاتھ خالی جا رہے ہیں. بالکل کچھ ساتھ نہیں لے جا رہا، اگر ساتھ جا رہے ہیں تو اعمال جا رہے ہیں. تو ایک ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ ایک خاتون گئی، اس نے جا کر قبرستان میں، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے جا کر قبرستان میں آواز دی یا سکندر. تو آگے سے غیب سے آواز آئی ماں یہاں تو بڑے بڑے سکندر پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں تو کس سکندر کو پکار دیا. بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے جن کا سورج اقتدار کا سورج غروب نہیں ہوتا، صبح طلوع ہوتا شام تک چلتا، سورج تھک جاتا غروب نہیں ہوتا، وہ چلے گئے. اور جن کی جائیدادوں کا جن کو علم ہی نہیں ہے کتنی ہیں وہ بھی گئے، تو وہ بھی خالی ہاتھ. تو آخر میں کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، بڑا یعنی بات بڑی اچھی بات کی آ جاتی ہے. کہتی ہیں فلاں برانڈ، فلاں کمپنی کا جوتا لینا ہے، فلاں برانڈ کا سوٹ لینا ہے، فلاں برانڈ خریدنا ہے. جی تو اب جب جانا ہے تو وہ 2 سفید چادریں وہاں سب برانڈ ختم. وہاں جو کام آنا ہے وہ نامہ اعمال آنا ہے، حق کام آنا ہے، سچ کام آنا ہے، اللہ کا ذکر کام آنا ہے، جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے ہمارے کسی واقعہ کے. جی تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی شاعتیں، جھوٹی گواہی دینے والے اس قوم کو عذاب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا گزر عورتوں کے ایک گروہ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آتشی کوڑے مارے جاتے، کپڑے بھی آگ کے پہنائے اور کوڑے بھی آگ کے ان کو مارے جاتے. جی جی ان کوڑوں کی تکلیف سے یہ عورتیں کتوں کی طرح روتی اور دھول مچاتی اور چیختی ہیں. پوچھا جبریل یہ عورتیں کون ہیں؟ عرض کیا یہ میت پر نوحہ کرنے والی ہیں، خامد کو ستانے والی ہیں، جو میت پر روتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں اور بیچتی ہیں اور اپنے گریبان چاہ کرتی ہیں، چہرے پر تماچے مارتی ہیں، کپڑے پھاڑتی ہیں، رانوں کو بیچتی ہیں اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی شریعت کے مطابق. جی جو شریعت کی بات ہے وہ نہیں مانتی ہے، ان عورتوں کو سزائے. ایک ہے غم میں بغیر واویلے کے، بغیر یعنی کیا ہے شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیے، بغیر شکوہ کیے اور بغیر کسی یعنی کیا ہے یہ نوچنے اپنے جسم کو مارنے کے ایک ہے رونا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ قطعاً منع نہیں ہے. اگر کوئی اپنے اس پر صبر کر لے تو بہت بڑا اجر ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو نکالنا اور اپنے غم کو ختم کرنا یہ بھی انسان کی صحت اور راحت کے لیے ضروری ہے. جی غم اندر ہی اگر بند کر دیا جائے، جیسے کہ گھوڑا پھنسی ہے وہ بھر جائے تو اس کا منہ بنا کر اس کو نہ نکالا جائے گا تو وہ اندر جو ہے وہ چیخیں مارتا رہے گا اور تکلیف میں رہے گا. جی جی اسی طرح غم کو اگر نہ نکالا جائے گا تو اندر وہ تکلیف دیتا رہے گا اور وہ غم ایک دن انسان کو ختم ہوگا. اس کو باہر نکالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. جی جی رونے کی میت پر شریعت نے اجازت دی ہے. کیسے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अपने छोटे साहिबजादे हजरत इब्राहिम पर खुद आंसू बहा गए। जी और इससे हमें ये मालूम होता है कि रोना मना नहीं है, लेकिन खिलाफ शरअ रोना मना है। तो ये वो औरतें हैं, अब अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा मैयतों पर बाज़ औक़ात देखा है ववेला। और हाजी साहब अब तो वो गया जी, यानी रोने का मुकाबला होता है और बाद में ये यानी तबसरे होते हैं जी, वो जी फलां तो कितनी रोई औरत और फलां ने तो रोई नहीं, उसका तो दिल ही सख्त हो गया, उसका दिल ही पत्थर हो गया जी। यानी इस तरह के तबसरे, ना हमारी को गमी बची ना हमारी को खुशी बची। हमने गमी में भी किसी को माफ नहीं किया और हमने खुशी में भी किसी को माफ। अल्लाह माफ करे जी। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और अपनी आमीन। उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मर्द औरतों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुज़र एक और कौम पर हुआ जिनके मुंह काले थे, उनके सीने पर आग के तबक रखे थे और राल के कपड़े पहने हुए थे जिनमें आग भड़कती थी। मलाइका उनको आग के गुर्ज मारते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गाने बजाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनको ये सजा दी गई है, जो गाने बजाने वाले हैं, जो बात बाजे वाले हैं जी, जो तौबा किए बगैर मरे गए थे। आप फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक और ग्रोह पर हुआ, नजर आया जो आग में जलाया जाता था, इधर जल चुका उधर जिंदा हुआ। मैंने पूछा जिब्रील ये लोग कौन है? अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वालिदैन के नाफरमान लोग हैं। इस तरह उन्होंने वालिदैन को नाफरमानी करके जलाया था, इसके अजाब में क़यामत तक जलते रहे। सबसे मजलूम तबका वालिदैन होता है हमारे माल मौज। हम जो है ना, जिनके कदमों के नीचे जन्नत थी और बाप की दुआ जो है अर्श इलाही पर औलाद के लिए पहुंचती है। और अब फरमाया के तो बहरहाल जी फरमाया कि ये लोग जो है वालिदैन के नाफरमान हैं, उनको ये सजा हो रही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जमात को मैं देखा कि मलाइका इन्हें छुरियों से ज़िबा कर रहे हैं, इनके हलकों से निहायत बदबूदार और स्याह खून निकल रहा है। ये लोग मरकर फिर उसी वक्त जिंदा होते हैं और फिर ज़िबा किए जाते हैं जी। पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज किया कि ये कातिल खूनी लोग हैं जिन्होंने नाहक खून किए थे जी। अब इसकी सजा में ये हमेशा ज़िबा होते रहेंगे और ये इनको सजा मिलती रहे। आज अल्लाह माफ फरमाए, एक हैवान को मारने से लोग डरते खौफजदा होते हैं, लेकिन इंसान मुसलमान भाई को मारने से खौफजदा। ये पहले भी गुजारिश की गई है कि भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को जायदाद के पीछे, बेटा बाप को मार रहा है, 4-4, 5-5 कट्टी कत्ल कर देते हैं जायदाद के पीछे, तो तुझे वो क्या मिलेगा? सारी जिंदगी जेल की सलाखों में पड़ा रहेगा, तो वो न तेरे काम आई न मरने वालों के काम आई। इसी तरह दुनिया से चला जाएगा और फिर बाद में कहते हैं जी मैं गुस्से में था जी, मुझे पता नहीं चला जी। जो अगर बीवी के ऊपर जुल्म करना है, तलाक की बात आ रही, तो गुस्से में था जी, और अगर किसी को मारा है तो जी मैं गुस्से में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी नजर में तो पहलवान वो है जो मैदान में किसी की छाड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें मैं बताता हूँ मेरी उम्मत के लोगों, ये मेरी नजर में जिसको अल्लाह ने मुझे बताया है कि पहलवान वो जब गुस्से पर कंट्रोल कर, गुस्से के वक्त जो है वो गुस्से को पी जाए और उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, तो नुकसान ना करे जी जी। तो फरमाया कि ये वो जालिम किस्म के लोग हैं जो नाहक खून करते तो उनको सजा होगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैंने एक गिरोह को बड़े पहाड़ के बराबर 2 पत्थरों के नीचे पिसते हुए देखा जी। फरमाया कि ये कौन लोग हैं? अर्ज किया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मगरूर और मुतकब्बिर लोग हैं, इनका गुरूर क़यामत तक किसी तरह तोड़ा जाए। जिनकी चाल में, जिनके लिबास में, जिनके गुफ्तगू में तकब्बुर जो है वो क्या है जी टपकता है और गुरूर टपकता है, और अपने इंसान को एक तिनका समझते हैं दूसरे मुसलमान को, उनकी ये सजा है। और कोई पता नहीं किसी वक्त भी ये सेहत और ये जवानी अल्लाह छीन ले और इसी सेहत को मर्ज में
بدل دے اور اسی جوانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمزوری میں بدل دے اور بڑھاپے میں بدل دے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اور ہمیشہ اور دائمی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہمیشہ رہنے والا۔ جی جی۔ حدیث کے راویوں میں سے ایک روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی راویوں سے بہقی ایک کتاب کا نام ہے، اس میں یہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا، چلتے ہوئے جا رہے تھے تو دائیں طرف سے آواز آئی کہ میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے فرمایا، میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر ایک اور نے مجھ کو بائیں طرف سے آواز دی، اسی طرح پکارا، میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے اور اس پر ہر قسم کی ذبائش ہے، خدا تعالیٰ نے کرائی ہے، اس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہ دی، آگے چلتے رہے، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پہلا پکارنے والا، یعنی دائیں طرف سے جس نے پکارا تھا اور اس نے کہا کہ میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور آپ نے اس کا جواب بھی نہ دیا، تو آپ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، پہلا پکارنے والا یہود کا دائی تھا جو آپ کو دائیں طرف سے پکارا۔ جی جی۔ اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور بائیں طرف سے پکارنے والا نصارہ کا دائی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ وہ جو عورت تھی آپ کو بلا رہی تھی، یہ اگر آپ اس کو پکارنے پر جواب دیتے تو وہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، یعنی وہ عورت جو تھی وہ دنیا میں۔ روایت میں ملتا ہے حدیثات کی اس قسم کے بہت سے مناظر ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ آگے چلے۔ جی۔ سامنے بیت المقدس نظر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے دروازے پر براق سے اترے، جبریل امین نے براق کو ایک پتھر سے باندھا اور جناب کو اپنے ساتھ مسجد اقصی میں لے گئے۔ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں، میں مسجد میں تمام لوگ مجھ سے پہلے جمع تھے، سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کر روح مال جسم، یعنی روح بھی تھا جسم بھی تھا، خالی روح نہیں تھا، روح مال جسم مال روح جو ہے وہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی استقبال کے لیے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں اللہ نے جمع۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں مسجد میں تمام لوگ پہلے سے ہی جمع تھے، سبحان اللہ۔ کیا ہی یہ منظر ہے اور کیا ہی یہ نظارہ ہے حاجی صاحب، اور کیا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنے محبوب کے کا استقبال کروا رہے ہیں، اور محبوب کی رفعتیں اور عظمتیں اور شان اور بلندیوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ جی حاجی صاحب، دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک اس طرح کا یعنی خوبصورت منظر اور اس طرح کا استقبال اور اس طرح کا نظارہ جو ہے وہ نہ ہی پہلے پیش آیا ہے اور نہ ہی کسی نے سنا اور نہ ہی بیان کیا اور نہ ہی بات کی۔ جی، یہ تو وہ ہی سمجھتے ہیں جو لے جانے والا جبریل ہے اور جو جانے والا محبوب ہے اور بلانے والا اللہ کی ذات ہے، اور وہاں تو کیا ہے جی انبیاء علیہ السلام بھی جھوم جھوم کر اور خوشی میں کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے کیا ہی آج نظارہ کر دیا، جی جی، کہ اپنے محبوب سے ہماری بھی ملاقات کروا دی ہے، جس کو تو نے خود اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے، تو آج ہمیں بھی ان کے ذریعے بلا کر ہمیں بھی ان کا دیدار دنیا میں ہی کروا دیا ہے۔ جی، یہ بھی زبان حال سے انبیاء علیہ السلام کہہ رہے جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے۔ برحال فرماتے ہیں کہ مسجد میں تمام لوگ پہلے سے جمع تھے، سب سے اول جناب کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک لمبے قد خوبصورت بزرگ پر پڑی
पूछा जिब्रील मन हाजा, ये कौन है? अर्ज किया कि आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम, आप इनको सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, हजरत आदम ने सलाम का जवाब दिया। जी सुभान अल्लाह, जवाब दिया आदम अलैहिस्सलाम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब दिया जी। जी और क्या कहा जी? फरमाया कि अहलम व सहला, आना आपका मुबारक हो, बे इब्न साले व नबी की साले, मेरे नेक बेटे आपका आना मुबारक हो जी। जी और फिर फरमाती हैं कि एक और बुजुर्ग पर नजर पड़ी जिनका सर सफेद, चेहरा नूरानी, उनकी सूरत शक्ल शुबहात हज़रत के हुलिया मुबारक से बहुत मिलती थी। जी जी और मैं जिब्रील ये कौन है? अर्ज किया ये जनाब के वालिद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इनके बाद आपने एक दराज कद शख्स को देखा। सवाल किया जिब्रील ये कौन है? अर्ज किया ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। इनके बाद हजरत ईसा रूहुल्लाह और दूसरे अंबिया को देखा और उनसे मुलाकात की। और मुलाकात के बाद इतनी देर में क्या हुआ जी कि जिब्रील अमीन ने सखरा यानी बैतुल मुकद्दस पर खड़े होकर, ये साथ बैतुल मुकद्दस की पहाड़ सखरा जगह है, वहां पर खड़े होकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अज़ान कही। जी जब हजरत जिब्रील ने अज़ान शुरू की तो आसमान के दरवाजे खुले और मलाइका नाज़िल होने लगे। सुभान अल्लाह, आसमानों से मलाइका उतरने लगे, यहाँ तक कि सारी मस्जिद और सारा जंगल जमीन से आसमान तक भर गया। जी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान कहने के बाद तकबीर फरमाई और तमाम सफे दुरुस्त हुई। और क्या हुआ जी? फकामु सुफूफन यंतज़िरून मन यउम्मुहुम, जब सफे दुरुस्त हो गई और अंबिया और फरिश्ते सफे बांध कर खड़े हो गए, मगर उस वक्त इमामत की जगह मुसल्ला खाली था। किसी के ये हिम्मत ना थी कि मुसल्ले पर चला जाए। हर एक पैगंबर को उस वक्त नमाज पढ़ाने की तमन्ना थी, लेकिन ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये तो अल्लाह जिसे चाहे ये उसे ही अल्लाह फजीला देता है जी, किसी को मिलेगा। न आदम सफीहुल्लाह को ये मर्तबा मिला, न इब्राहिम खलीलुल्लाह को, न मूसा कलीमुल्लाह को, न ईसा रूहुल्लाह को। इतने में हजरत जिब्रील सफों से बाहर आए। मैंने आपको बताया है फकामु सुफूफन यंतज़िरून मन यउम्मुहुम, तमाम अंबिया ने सफे बना ली। हम इंतजार में थे कि कौन इमामत कराएगा। तो अखज़ जिब्रील बियदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ा, फरमाया तक़द्दम फ़इन्नका इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, आगे बढ़े, आप ही अव्वलीन और आखिरीन के इमाम हैं जी। आपकी मौजूदगी में कौन नमाज पढ़ा सकता है? ये आपसे ज्यादा अफजल कोई और आएगा? क्या आपसे कुछ ज्यादा अफजल कोई और आएगा? और जिब्रील ने कहा मुझे कसम है रब्बुल इज्जत की, मैं मशरक से मगरब तक, जुनूब से शिमाल तक उड़ा हूं और आसमान से जमीन तक घूमा हूं, मगर आपसे ज्यादा अफजल किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बल्कि शेख सादी जो फारसी का बहुत बड़ा शायर गुजरे, उन्हें तो इस हजरत जिब्रील की इस गुफ्तगू को फारसी में बंद करके कहा, जिब्रील कहता है आफा कहा गर्दीदा अम मेहरे बुता वर्दीदा अम, लेकिन तू चीजें थी। कहा कि मैंने मशरक मगरब तक, जुनूब शिमाल तक, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, बुलंदियों को छुआ, बस्तियों में गया, हर जगह पर मैं गया, लेकिन तू चीजें दिगरी, तू दूसरी ही चीज है, तुझ जैसा कोई मैंने देखा ही नहीं। बिल्कुल। और उलमा जो खतीब हैं, जो वाइज हैं, वो तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यानी अपने एक अंदाज में आकर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आगे जवाब कहा
جبریل تو دیکھتا کہاں کہ میں نے اس طرح کا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ قلم بنا محمد بنا رب قلم توڑ دی، یعنی جس قلم سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہ بنانے کے بعد قلم ہی توڑ دیا کہ میں کسی کو اور کو بنانے نہیں۔ یعنی جبریل نے جب اپنا یہ اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما خلقت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی کو بنایا ہی نہیں، جبریل تو دیکھ کہاں سے۔ تو اب جناب بھائی صاحب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد بیان کرنے کے بعد آج کی امامت کے قابل صرف آپ ہی ہیں یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کیا ہے جی، جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا سید المرسلین، آپ کو خبر ہے کہ اس وقت آپ کے پیچھے کون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ عرض کیا کہ 1,24,000 نبی اور رسول اور 7 آسمانوں کے ملائکہ اس نماز میں آپ کے پیچھے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملائکہ کو بھی آپ سے اس نے نماز پڑھائی اور ملائکہ بھی آپ کی امامت میں ابتدا میں نماز پڑھ چکے ہیں اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کر چکے، اور ان کی بھی یہ خواہش ہی ہوئی کہ اللہ یہ ہماری بھی تمنا آج پوری کر دے، ہمیں بھی سب آسمانوں سے نیچے جانے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تو پہلے یہ چاہ رہا ہوں، میں نے تو پہلے یہ ارادہ کر چکا ہے کہ میں اپنے محبوب کا احساس، احترام، رفعت بلندیاں اور میں یہ عظمتیں تمام اپنی مخلوق کے سامنے یہ ظاہر اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف ایک محدود امت کے وہ نبی نہیں ہیں اور محدود ایک جماعت صحابہ کے صرف امام نہیں ہیں، بلکہ وہ امام الانبیاء اور امام الملائکہ ہیں۔ اور یہاں پر حاجی صاحب یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سب سے افضل اور آپ کی موجودگی میں مصلی پر کوئی نماز نہیں پڑھا جی، نبی نہیں پڑھا سکتے تو عام امام کیا پڑھا سکتا ہے؟ میں یہاں آپ کو 1-2 باتیں بتاتا چلوں۔ آج کل بعض جہلا قسم کے لوگ ایسے واز کی محفلیں سجا کر اور پھر سٹیج بنا کر اس میں ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک کرسی کو خوبصورت سجا کے جناب تک کیا ہے اس کے اوپر پھول وغیرہ ڈال کے، اچھا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے، تو وہ کیا ہے جی وہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے کہ یہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اس کرسی کو۔ خاص کر جب خواتین کا اہتمام کرتی ہیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھی ہوں اور بات ایک عام امتی کر رہا ہو تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہ عقل مانتی ہے، نہ نقل مانتی ہے، نہ قرآن فرماتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتا ہے۔ جی حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، مینا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے دور تک آواز پہنچا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ رسول اللہ کی روزے پر حاضری دی ہے، سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جی جی، حج کی صورت میں بھی، عمرے کی صورت میں وہاں لکھی ہوئی یا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جی اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، پست رکھو۔ صحابہ جیسے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا جو ہائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا تھے، آپ کی محبت میں فنا تھے اور آپ کی محبت پر اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کیا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان سے یہ فرمایا میں اور آپ کون سی ہیں کہ ہمارے کہا جائے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے ہیں یا بیٹھیں گے اور پھر میں واز کرتا رہوں، میں نماز پڑھاتا رہوں، میری مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، میں نماز پڑھاتا رہوں۔ مسجد اقصیٰ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک موجود ہیں اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھا رہا، اور اذان میں نام کن کا آ رہا ہے؟ آدم کا، اللہ اکبر رسول اللہ الہ الا اللہ۔ اس
उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ रहा है, जी आदम का नाम नहीं आ रहा, मूसा कलीमुल्लाह का नहीं, ईसा रूहुल्लाह का नहीं है, फिर ये तो अल्लाह ताला ने बता दी ये सारी बातें। इसलिए अदब व एहतराम, अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलाम का अदब व एहतराम और सच्ची मोहब्बत करने की और शरीयत के मुताबिक आपको मकाम मर्तबा देने के अल्लाह तौफीक। जी जी आमीन। तो आगे चलते हैं जी। फरमाया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि 1,24,000 नबी और रसूल और 7 आसमानों के मलाइका इस नमाज में आपके पीछे मौजूद हैं, इसलिए आप इमामुल अंबिया हैं और आपका मर्तबा सब नबियों के मर्तबा से बुलंद। नमाज के बाद तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम सुबहान अल्लाह आपको हल्के में लेकर बैठ गए। जी आप अलैहिस्सलाम दरमियान में और अंबिया अलैहिस्सलाम इर्द गिर्द आपके बैठ गए। जी जी क्या ही वो नजारा होगा, क्या ही वो मंजर होगा। आपसे सुन तशरीफ दरमियान में चांद और जो इर्द गिर्द जो है समझे कि दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम और सारे आपका दीदार कर रहे हैं और आपके चेहरा अखदुसो तक रहे हैं और सारे आपकी तरफ मुतवज्जे हैं। जी आप सबके माशाल्लाह दुल्हे हैं जी, सब बराती और आप सबके दुल्हे हैं जी। मलाइका भी आपके बराती हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की आपके बराती और इस्तिकबाली हैं जी। और वहां पर हाई सब तकरीरें शुरू हो गई और अंबिया अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाना शुरू कर दिया जी, अपना अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर, जैसे कहते हैं ना जी अपना तारुफ करवाएं आप कौन है जी। जी जी ठीक है ना जी। और जो तारुफ सुनने वाला होता है वो तो उसको पता होता है ये फलां है जी। तो सबसे पहले बाज़ फरमाती हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बाज़ फरमाती हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। जब तारफी सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त क्या है जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला, सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपना दोस्त बनाया। व आतानी मुल्कन अज़ीमा, और बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई। व जअलनी उम्मतन क़ानितन, और अल्लाह ताला ने क्या है जी फरमाया कि मुझको अपना फरमाबरदार बनाया और मुझे लोगों का पेशवा बनाया जी। और क्या फरमाया कि वजअल अलैहि बरकतम वस्सलामा व अनक़ज़नी मिनन नार, और अल्लाह ताला ने मुझे क्या है जी आग को मेरे ऊपर ठंडा और सलामती वाला बना दिया और आग से मेरी हिफाजत फरमाई। ये हजरत इब्राहिम ने तारीफ की अल्लाह की और अपना तारुफ करवाया। जी जी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे बढ़ते हैं जी, उन्होंने खुतबा दिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमन, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे अपने साथ कलाम करने की तौफीक दी। वजअल हलाका आल फिरऔन व नजात बनी इसराइल अला यदी, और फिरौन की हलाकत और बनी इसराइल की निजात अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर की। वजअल मिन उम्मती कौमन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, और मुझे एक उम्मत दी जो क्या है जी हक पर क्या है जी हिदायत याफ्ता बनाया, जो हक के साथ लोगों की रहनुमाई करती है और उसी के मुताबिक इंसाफ करती है। जी जी। अब एक बात कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तारीफ में क्या है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ की जा रही जी। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की हमद से अपना कलाम शुरू कर रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं जी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर रियहा व सख्खर लियश्शयातीन ना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तारुफ करा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल ली मुल्कन अज़ीमा व अल्लमनी अज़्ज़बूरा व अलाना ली अल-हदीदा, सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मुझे मुल्क अजीम दिया और मुझे ज़बूर किताब दी, उसकी तालीम दी और मेरे हाथ में लोहे को नरम कर दिया। वसख्खर लियल जिबाला, और पहाड़ मेरे ताबे कर दिए। व तैरा, और परिंदे मेरे ताबे कर दिए। युसब्बिहना माई, वो मेरे साथ अल्लाह की पाकी बयान करते। व आतानी अल हिकमत व फसल खिताबा, और अल्लाह ताला ने मुझे हिकमत और दनाई दी और मुझे उम्दा खिताब और तकरीर करने की अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। जी जी। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़। बेटा आगे बढ़ते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या तारुफ करवा, क्या तारीफ की।
الحمدللہ الذی سخر لی الریاح سخر الریاح، سب تعریفیں اللہ کی رہی ہیں جس نے میرے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، شیاطین کو میرے تابع کر دیا، وآتانی ملکا عظیم، اور مجھے ملک عظیم دیا، لا ينبغی لأحد من بعدی، اس طرح کا ملک دیا کہ میرے بعد اس طرح کا ملک اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ جی اسی طرح حاجی صاحب یہ تعارفی سلسلہ چلتا رہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے پھر اپنے انداز میں تعریف کی، الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، یعنی اپنے حکم سے۔ اور کیا ہے جی، فرمایا وجعل مثلی کمثل آدم، اور مجھے آدم کی طرح بنایا، خلقہ من تراب، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا آدم سے کہ ہو جا تو وہ بن گیا۔ اور فرمایا وعلمنی الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، حکمت دی، تورات دی، انجیل دی، وجعلنی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اخلق من الطین، میں بناتا ہوں کیا ہے مٹی سے پرندے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں پھونکتا اس میں اور کیا ہے جی وہ میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا جی وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ وجعلنی ابرارا ابرئ الاکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں کوڑی کے ہاتھ پھیرتا ہوں وہ اس کو اللہ شفا دے دیتے ہیں، ابرص والے کو پھر تو اللہ صحت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے وہ سارے کے سارے انہوں نے گنے جی، اور فرمایا کہ اور وطہرنی وآذنی، مجھے اللہ نے بلند فرمایا اور مجھے اللہ نے پاک رکھا، اور میری ماں کی اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے حفاظت فرمائی، فلم یکن للشیطان علینا سبیلا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے اوپر قوت اور تسلط نہیں دیا۔ جی جی یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی تعریف اور اپنا تعارف کروایا، اور آخر میں خطیب اعظم امام الانبیاء امام الملائکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا تعارف اور اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، کیا فرمایا ثم ان محمدا اثنى علی ربہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف کی، فقال فرمایا کلکم اثنى علی ربی، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، وانی اثنى علی ربی، اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ الذی، سب تعریف اس اللہ کے لیے، ارسلنی رحمتا للعالمین، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور تمام عالم انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرقان عطا فرمایا، یعنی قرآن عطا فرمایا جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اور میری امت کو بہترین امت بنا فرمایا، اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے میانی امت بنایا، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، اور میری ہی امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اور اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور اللہ نے میرے سے بوجھ کو اتار دیا، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر کو اللہ نے بلند فرما دیا، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں فاتح بنا کر اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جی جی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدح اور اللہ کی تعریف فرمائی۔ جب فرما چکے تو یہ سن کر یہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء علیہ السلام نے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا اور فرمایا انہی وجوہ سے، انہی تعریف اور انہی جو اعزازات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے دیے گئے ہیں، انہی کی وجہ سے حضور سب سے افضل ہیں اور کیا ہیں جی، سب سے اعلیٰ ہیں جی۔ جیسے شروع کرنے والے آپ ہیں، یعنی بروز قیامت شفاعت آپ ہی سے شروع ہوگی، پھر آپ کے سامنے تین، تو یہ ہوا جی۔ اس کے بعد راوی فرماتی ہیں جو معراج کو بیان فرمانے والے، آپ کے سامنے تین برتن ڈھکے ہوئے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پیا پھر واپس کر دیا، دوسرے میں شہد، دوسرے میں دودھ، آپ نے اس میں سے پیٹ بھر کر خوب پیا جی،
اور پھر تیسرا برتن شراب کا، جو آپ نے اس کے پینے سے انکار کر دیا کہ میں شکم سیر ہو چکا ہوں، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے گزارش کی یہ آپ کی امت پر حرام کی جانے والی ہے، اگر آپ اس کو پی لیتے تو آپ کی امت اس میں سے آپ کے تابع دار بہت ہی کم ہوتے۔ یہ جو گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بہت بڑے مفسر ہیں ابن کثیر، عربی کی تفسیر ہے ان کی، یہ ساری کی ساری تقریباً جو ہے وہ واقعہ معراج کا انہوں نے دوسرے حضرات نے بھی بیان فرمایا ہے، جی جی اور انہوں نے ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے پھر اب آسمانوں کا سفر شروع ہو رہا ہے جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ جی، اور کل ہم معراج کے واقعے کو پورا بیان کر لیں گے جی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے اللہ قبولیت سے نوازے، اور اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب